السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اچھائی ہو یا برائی ہو، حق ہو یا باطل ہو، دونوں کے پھیلنے کا ذریعہ تبلیغ ہے، دعوت ہے. اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ ہی ذریعہ ہے چیز کے پھیلنے کا، بات کے پھیلنے کا. جو میدان میں آواز لگائے گا اس کا سودا ہو جائے گا، اور جس سودے کو بیچنا ہوتا ہے اسی کو پھر بار بار عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے، تبلیغ میں بس ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں اور کوئی بات ان کو آتی نہیں ہے، اور کوئی بات یہ سمجھ. تبلیغ کا موضوع وہ سمجھیں. تبلیغ کا موضوع کوئی معلومات کی کثرت مہیا کرنا نہیں. تبلیغ کا موضوع اللہ کے رسول کی کتاب پر تیار اب معلومات کو حاصل کرنا. اس کے لیے پھر بار بار اسی چیز کو کہنا پڑتا ہے، بار بار اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے نبی کی عظمت ہے. پیپسی کو بنے کتنے سال کوئی دن خالی جاتا ہے اشتہار کے بغیر پیپسی پیپسی پیپسی. وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ایک ہی بات کو روز کہہ رہے روز کہہ رہے روز کہہ رہے، اور اس پہ وہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہ خربوں کما رہے ہیں. جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ جب اس کا وہ گانا ڈٹ ہوا دل دل پاکستان، تو اس کو پیپسی والوں نے ہائے اس وقت پاکستان میں 75% مارکیٹ کوکا کولا کے پاس اور 25% مارکیٹ پیپسی کے پاس. ارلیٹڈ اس کی بات ہے. تو جناب میں سول انجینئر 8,000 روپئے میری تنخواہ تھا. مجھے پیپسی والوں نے کٹے 2.5 لاکھ اور میں تو ہوا میں اڑ گیا. اور اس وقت 2.5 لاکھ ایسے بھی ہو سکتا. پھر جب میں نے پیپسی پیپسی کہنا شروع کیا، دل دل پاکستان پیپسی دل مانگے، تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی والوں کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس. وہ ایک چیز کا خریدار بنانا چاہتے تھے. تو آپ کا تو پتہ نہیں، ہمارے گھروں میں یہ حال ہے کہ ہمارے بچے ان کو دودھ پلانا ہو تو مارنا پڑتا ہے، اور پیپسی چھوڑا دیا تو بھی مارنا پڑتا ہے. دودھ پیتے نہیں، پیپسی چھوڑتے نہیں. مفید ترین چیز قریب نہیں جاتے اور مضر ترین چیز، اور چھوٹے چھوٹے بچے کی بیٹری یہ تبدیل. ایک چیز
اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کی ضرب لگاتے ہیں. کچھ ہے سیدھے سادے تبلیغ میں کوئی بڑے بڑے خطیب چل رہے ہیں، عام لوگ چل رہے ہیں اور 6 برس تبلیغ کا کام پھیل گیا ہے. اس کے پیچھے ضرب ہے، ضرب. تو ضرب جو لگ رہی ہے اس کے پیچھے جان مال کی قربانی ہے. کوئی پیسے دے کر وہ نہیں بھیجتا کہ یہ پیسے لو اور یہ پیسے لو اور سویڈن چلے جاؤ. تو سادہ الفاظ نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دیا. تو تبلیغ کے ذریعے سے بھائیوں یہ ایک بات پر مسلمان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہے. اس کا وہ عزم کرے کہ مجھے اللہ کی مان کے چلنا. اس کے لیے میں نے چیزوں کو چھوڑنا ہے، پکڑنا ہے، بدلنا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے. میں نے اللہ کے رسول کی مان میں چلنا ہے، اس کے لیے مجھے اپنی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے. اب اس کا الٹ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں. اس میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے مطابق آ جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، جب اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہے تو ہم بالکل بڑے آرام سے کریں گناہ گار لوگ ہیں کہاں کا سکتے. ارادہ نہیں کرتے کہ ترجیحات میں ضرورت شامل. پیسہ بتا تو خود کوئی مقصد نہیں ہے. پیسہ چونکہ ضرورتوں کو پورا ہونے کا ایک سبب ہے، اس لیے وہ مقصد بن جاتا ہے. مقصد تو ضرورت کو پورا کرنا ہے. تو موجودہ جو طرز زندگی ہے مسلمان کا وہ ہے اپنی روزمرہ کی ضروریات، اپنی اولاد کی ضروریات کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا، پورا کرنا. اس کے لیے حکم ٹوٹتا تو ٹوٹ جائے، طریقہ نہیں کا ٹوٹتا ٹوٹ جائے. لیکن وہ جو میرا مطلوب ہے وہ نہ میرے پاس سے. اب یہ بنیاد پر، اس بنیاد پر اسلام نہیں آ سکتا. تبلیغ میں جو ایک ذہن سازی ہماری ہوئی کہ لوگوں کو دین فردن تیار کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا جادو نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں. اصل آدمی دین پہ چلتا ہے اندر کے تقوی سے. اب تقوی ڈنڈے سے تو اندر میں اتارا جاتا ہے، جیسے میرے سر میں جاتا ہے. اب اس کو ڈنڈے سے تو نہیں اتار سکتا، یہ مجھے پیسے دے کر نہیں ہوتا. میرے منہ میں دوائی ڈالنی پڑے گی، پھر وہ اپنا ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں سے گزرے گی، پھر جا کر شفا ہو. تو انسان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو، وہ پورے جسم میں گردش کرے، پھر اس کی نظر بدلے، پھر یہ چلے گا. اب اس کے اندر میں تو پیسہ اترا ہوا ہے، یا ناروے کا پاسپورٹ لینا اترا ہوا ہے، یا یہاں کی جاب اس کے اندر اتری ہوئی ہے. اس کو میں ڈنڈے سے کیسے حکم پر کھڑا کر سکتا ہوں، یا مال کے لالچ پر کیسے کھڑا کر سکتا ہوں. حکومت نماز اور دکانیں بند کروا سکتی، وضو کروا سکتی. مدینہ میں ایک نوجوان ملا جرقاتی خان، میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگے، تھوڑے میں میری بخشش ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ 10 سال سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھو. اب سعودی حکومت نے ڈنڈے سے دکان بھی بند کرائی اور مسجد بھی پہنچایا، لیکن وضو پر تو سپاہی میں کھڑے کر سکتے. یا پھر تمہارا ایک کیسٹ سنا، بیان سنا، سے توبہ کی تفریح ہوئی. کچھ وقت سے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تو اللہ نے مجھے ملایا. تو بتا کے تیرا بیان سن کے میرا رخ بدل، میری بخشش ہو جائے گی. میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ 10 سال مسجد مدینہ بغیر وضو کے نماز پڑھو. تو طاقت سے جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ کیسے؟ اور یہ اللہ کے نام چلو اس کو وضو بھی کروا،
لیکن یہ اللہ کے یہاں بڑی ذریعہ ہے. تو جیسے بیمار آدمی کو انفرادی طور پر ہر آدمی کو دوا دینا پڑے گی، ایسے ہی ہم روح کے بیمار ہیں، ہر آدمی کو محنت کی ضرورت ہے. وہ محنت کرے گا تو اسے ایمانی شفا ملے گی. تو ہمارا کام کوئی معلومات مہیا کرنا نہیں ہے کہ ہم اپنے علم کا روح جتلائیں اور روز نیا برقع سنائیں. ایک چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی ماننے کے لیے 100% تیار نہیں ہے. جو چیز ہمارے مزاج میں شامل ہو، جو شامل نہیں ہے اس کو انٹر نہیں کر سکتے. اور جو غلطی مزاج میں داخل ہے اس کو نکال نہیں سکتے. کچھ گناہ سور ہم طبعا نہیں کھاتے. آج مرزا غالب سے پوچھا نہ گئے تھے اور 1857 کی جنگ آزادی میں وہ بھی پکڑے گئے. تو میرے جج نے پوچھا کون مسلمان اور ہندو ہو سکھ ہو؟ یہ آدھا مسلمان. تو میرے جج نے مجھے کیا مطلب میں شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. تو ہمیں سور سے ایک نیچرل نفرت ہے، ہم نہیں کھاتے. لیکن شراب اکثریت پیتے، حالانکہ وہ بھی تو اتنی حرام ہے جتنا سور حرام ہے. وہ سور مزاج میں داخل ہے، شراب مزاج میں داخل ہے. اس کے چھوڑنے کی وجہ حکم نہیں کہ اللہ کا حکم ہے سور نہ کھاتا. مزاج تو مزاج کی غلامی سے نکالا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پہ لانا. یہ بار بار ایک ہی چیز کو سنانا پڑے گا تب جا کر یہ او بھائی اللہ کی مان، او بھائی اللہ کے نبی کی مان. کون اللہ؟ وہ اللہ کا ایسا ایسا. میں پچھلے 15 سال سے ایک ہی بیان کرتا ہوں، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ کا نبی ایسا ہے، اللہ کا نبی ایسا ہے. کہ اللہ کو سنیں تو ہم کا ذہن میں اس کی مانوش ہے. اللہ کے نبی کی محبت شفقت دل میں آئے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے. اسے تبلیغ میں تکرار، آپ قرآن دیکھو، قرآن میں بھی تکرار ہے. کیونکہ قرآن علم کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک لفظ کا علم اللہ کھول دے تو زمین آسمان اس کے سامنے چھوڑ دیں. بلکہ ایک حدیث بھی یاد آ گئی اسی برکت سے، بہت پرانی بولی کہ جنت میں ایک محفل ہوئی جس میں صرف علماء بیٹھے تھے اور کوئی نہ تاجر، نہ زمیندار، نہ بادشاہ، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ سائنسدان، صرف علماء. اور وہ قرآن کے الفاظ اور معانی پر گفتگو کرے گا. تو اللہ ان پر قرآن کے علوم کو ایسے بارش کی طرح دل پر برسائے. تو ایک لفظ میں ہزاروں برس بات چلتی رہے گی اور بات ختم نہیں ہوگی. سائنسوا ہے لیکن اس بات کی لذت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس پرانی محفل کی گفتگو میں انہیں نہ جنت یاد رہے گی نہ چھوڑے یاد رہے گی. ایسا ماحول ہے. قرآن ایک علم کی کتاب ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے 3 چیزوں کو دوہرایا: آخرت، توحید، رسالت. وہ ذہن سازی ہے یہ آلات کرتے بات ایک دفعہ کرنا بتانے کے لیے 31 دفعہ. اور آپ ذرا سنیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہلا ایک جملہ تو ہے آگے ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ایک لفظ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر مُدَّهَامَّتَانِ، ایک لفظ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن ایک ذہن بناتا ہے اللہ کی مان کے چلو. اللہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مان کے چلو کہ وہ سچا راہبر ہے، تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، ملائے گا. قرآن ایک ذہن بناتا ہے
کہ دنیا مختصر ہے، آخرت اصل ہے، اس کو سمجھا کر۔ ایک آدمی اچھے فیوچر کے لیے محنت کرتے 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 جب اس قابل ہوتا ہے 90% تو 95% تو اس سطح کو پہنچتے نہیں جو وہ سوچتے ہیں، 99% 100 میں 100 وہ لاکھوں میں کوئی ایک، لاکھوں کے فیوچر سوچتے ہیں ادھورے رہ کے مر جاتے ہیں، ان لاکھوں میں کوئی ایک اس سوچ تک پہنچتا ہے جو اس نے خاطر بنایا تھا، لیکن جب وہ اس میں رنگ بھرتا ہے تو زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے۔ میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ میری دولت تو مجھے کیا کرتا ہے، جب میرے عیش کے دن تھے تو وہ تو پڑھنے میں گزرے، سیکھنے میں گزرے، میری دولت میرے کس کا، جب شوق ختم ہو گئے، جذبے ختم ہو گئے، اب اس پیسے کو کیا کریں، وہ تو اپنی اولاد میں نصیب ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ میرا فیوچر بن گیا تو آگے قبر پر آئی کھڑے اور موت ساتھ پر دستک دے گئی۔ تو قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہاں تمہاری خواہشات پوری ہو نہیں سکتی۔ مثلا ایک آدمی کو پیدائشی طور پر اللہ نے بہت کچھ دے دیا، اس کو کمانا نہیں پڑا، آپ تو کتنی مشقت اٹھا کر آئے، پہلے سید نذیر صاحب حضرات جب یہاں آئے ہیں کتنی مشقتیں انہوں نے یہاں دیکھی ہیں۔ ایک آدمی کو پیدائشی طور پر سب کچھ ملا، لیکن اس کے پاس جو ٹائم کتنا ہے، 60-70 سال بس، 60-70 سال، اس کے بعد تو خود موت کی تمنا شروع ہو جاتی ہے کہ زندگی اتنا بوجھ بن جاتی ہے کہ آدمی تمنا کرتا ہے، اولاد تمنا کرتے ہے مر جائے۔ اب ہم یہاں شوق پورے کرنا بھی چاہیں تو اسباب تھوڑے ہیں، اور اگر کسی کے پاس اسباب ہیں تو ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم سب کے پاس تھوڑا ہے۔ اس اربوں خربوں سال کی کائنات میں 60-70 سال کیا چیز، 70-80 سال کیا چیز، تو چیزیں آدمی لیتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ ہمارے لاہور میں بہت اربوں پتی آتا ہے، تو اس کے بچے نے میٹرک اور بڑے اچھے نمبر لیے، تو اس نے خوش ہو کر اپنے بیٹے کو لینڈ کروزر دیا، اور وہ بچہ پہلے دن لے کر نہر پر نکلا اور گاڑی الٹی اور بچہ مر گیا۔ یہ دنیا میں روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ، یہ روزانہ ہو رہا ہے، صرف شداد کے ساتھ نہیں ہوا کہ جب ساری جنت بن گئی ایک قدم اندر ایک باہر اور موت آ گئی۔ یہاں روزانہ یہ قصہ ہو رہا ہے، تمناؤں کو یوں انگلیاں ٹچ کرتی ہیں اور موت پہلے آ جاتی ہے۔ تو قرآن 3 ذہن بناتا ہے کہ اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اور دنیا کو فانی سمجھو اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھو، اس کی کیفیت۔ تو تبلیغ ذہن سازی کی محنت ہے، اور یہ آپ کی میری ہم سب پر فرض محنت ہے۔ یہ اس سطح پر نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مولوی ہوتے ہیں کتنی گنجائش نکال لیتے ہیں، ایک طرح سے لطیفہ پر مولوی بیٹھا پڑھنا پڑتی مائی کی گٹھڑی گھومو گی زیادہ کہ سب مولوی جو مطلب بھی ہو گئے، اور اس میں کیا ماتا دن بھی کوئی نہیں دیوڑی، کوئی نہ کوئی چکر چلا ہی لگے گا۔ تو کم از کم
اچھا میں نے اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے پڑھا، مطلب کوئی بدیانتی سے نہیں پڑھا، کیونکہ اپنے شوق سے پڑھا، شوق سے گھر چھوڑا، شوق سے سارے آرام چھوڑے، راحت سے چھوڑے، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک جذبہ تھا تو اپنی جان مار کے پڑھا، تو میں تو ضرور کوئی گنجائش نکال لیتا، آرام بچہ کرنا نہیں، میرا سر پٹ پاٹا جو میں کبھی ناروے تھے، کبھی سویڈن سے، کبھی کتنے کتنے، تو میں گنجائش نہ نکال دیتا۔ اللہ کی قسم مجھے گنجائش نظر نہیں آتی، تو میں تمہارے لیے کیسے گنجائش نہیں کرتا؟ میری کوئی گل نہیں، کیڑا کو ضروری ہے، دین پہ چلنا ہم سب پہ فرض ہے، اور اس کے لیے دوسروں کو تیار کرنا بھی ہم سب پہ فرض ہے، ورنہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے اور نبی آتے ہیں، نبوت کے دروازے کو بند کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب یہ امت کو کام کرے، کنتم خیر امت، کتنی بڑی شاباش اللہ نے ہمیں، شاباش، تمہارے جیسا میں نے بنایا ہی کوئی، کس وجہ سے؟ نماز روزے حج زکات عبادات اخرجت للناس، تمہیں وہ کام دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا، کہ تمہیں گھروں سے میں نے نکالا، کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم میرے پیغام کو لے کر پھرتے ہو، لوگوں کو میری اطاعت پر تیار کرتے ہو، میری نافرمانی سے بچاتے ہو۔ یہ ہماری وجہ عزت ہے، یہ ہماری وجہ فضیلت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ جب اللہ کے نبی پر بہت خوف کے حالات بن گئے تو آخر انسان ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بھاگ پڑے تھے سانپ کو دیکھ کر، اثر ہوتا ہے، اللہ کے نبی غار میں چھپے، اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب تو یہ کام کر جو تجھے دیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پیچھ کے آئے چھوڑ کے کہتا ہوں واللہ یعصمک من الناس، تیری حفاظت میرے ذمہ ہوگی تو کام کر، حفاظت میں کروں، دنیا کی بھی حفاظت کروں گا، دین کی بھی حفاظت کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس پرائیویٹ دیش میں اب یہ آپ کا دیش ہے، اگر آپ کے پاس نارویجن پاسپورٹ ہے تو اب یہ آپ کا دیش ہے۔ چلو جو پہلی نسل آئی ہے ان کا پاکستان سے کھڑا، اگلی نسل کو تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو یہیں کی پیدا ہوتا ہے، ان کو تو وہاں سے زیادہ یہاں کی زبان ہے، تو اسے اپنا وطن سمجھو اور اسے اپنی دین کی حفاظت اور اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت کے لیے یہاں فضا قائم کرو۔ یہ ہمارے ذمہ میں ہے۔ جنوبی امریکہ میں پچھلے 100 سال میں کوئی 1 کروڑ مسلمان ہوتا تھا کہ دنیا کمانے گئے اور ایسا لگے کہ بچوں کے لیے نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی مدرسہ بنایا، نہ کوئی اپنا اسکول بنایا، بس مال بناتے رہے، مال بناتے رہے، مال بناتے رہے، اوپر سے وہاں کی عورتوں سے شادیاں کی، اگلی نسل کو کسی نے دعوت نہیں دی، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا باپ مسلمان۔ میامی ایئرپورٹ پر ہمارے ساتھ واقع، ہم جا رہے تھے ویسٹ انڈیز، ہمارے ایک ساتھی نے نا وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، مگر بھی یہ مراکو والی ٹوپی پہنی، ایک لڑکی آ کے پڑی، اس کو صرف دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کیا دیکھ رہی کہ یہ ٹوپی میرا دادا پہنتا تھا، یہ ٹوپی میرا دادا پہنتا تھا، تمہارا دادا کہاں؟ مراکو سے۔
اچھا اس کا مطلب ہے تم مسلمان ہو؟ نہیں، میں تو کرسچن ہوں، میرا دادا مسلمان ہے۔ اس نے تھوڑی کوشش کی ہے، جہاز کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، نہیں مسلمان ہی ہوتا ہے۔ نہیں کوئی فرق نہیں، ان کو کسی نے دعوت نہیں دی، جو پہنچے انہوں نے صرف پیسہ دیا۔ اور میں گیا پاناما، وینزویلا، وہاں ایسے عرب بیٹھے ہوئے ہیں جو پورا ملک خرید، ایسے عرب بیٹھے، وینزویلا اور پاناما 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، میرے پاس ویزا نہیں، تو وہاں کے عربوں نے اب جب اللہ رزق دے اور ساتھ دین دے تو پھر کس طرح خرچ ہوتا ہے، تو وہاں کے عربوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں بیان کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ وینزویلا کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پہ لگ سکتا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ ہمارا اپنا اسپیشل جہاز دیکھ رہا ہے، مجھے وہاں سے بغیر ویزے پہ اٹھایا اور وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے انہوں نے اسپیشل ہماری اسٹیمپیں لگوائی، لے گئے، ایک بیان کروایا، اور جتنے تم بیٹھے ہو اتنے ہی بیٹھے، اور اس میں بھی پاکستانی بھی تھے اور عرب بھی تھے۔ اور اگلے دن اسی جہاز پر خوبصورت جہاز 1.5 سیٹر جیٹ، مجھے یہ جستجو ہوئی، پتا نہیں پیسے کتنے خرچ کیے۔ کہ جب دین آتا ہے تو پھر آدمی دین کے لیے کیسے لگا؟ ابھی سلیکشن میں ہمارے قریبی ذمہ دار ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے 6 کروڑ کا رقبہ پیش، تو 6 کروڑ سارا لگا اور 5 سال کی سیٹ، اور اس کا جو مقابلے میں اس کا گردن تھا، اس نے بھی 6 کروڑ کی زمین بیچی، اس کی ساری چھوڑ دی، یعنی اصل بیچا، پروفٹ نہیں، اصل برباد کرتا۔ تو میں نے اس کو سلام کا بشار، تو یہ کیا ہوا ہوگا تمہارا خرچہ؟ چھوڑ کہ مجھے نہیں بتایا، میں نے میرے ساتھ جو اور ساتھی تھا، میں نے آپ کو اس سے پوچھو، تو اس نے کہا کوئی زیادہ خرچہ نہیں، بس $20,000، $20,000 ایک بیان کے لیے $20,000 ایک آدمی نے ٹھوک دیا، اور بیان کتنے آدمی کا؟ 100 عرب مشکل سے بیٹھے ہوئے، ٹوٹل بننا کو 300 ہوگا، جس میں وینزویلین مسلمان اور پاکستانی مسلمان اور صومالیہ مسلمان اور عرب جن کو سنانا چاہتے ہیں 30، 40، 50 آپ کے مسئلہ۔ تو ان سے آج تک نہ مدرسہ بن سکا، نہ اسکول بن سکا۔ پاکستان میں جائیدادیں بنائیں، یہاں جائیدادیں بنا رہے ہیں، پیچھے جائیدادیں بنا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے کہ اگر ہم نے اگلی نسل کو نہ سوچا تو یہ اسی طرح اسلام سے فارغ ہو جائیں گے جیسے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اب یہ تمہارا دیش ہے تو تمہاری نسل یہاں پروان چڑھ گئی، ان کو تبلیغ کی طرف متوجہ نہیں کرو گے، ان کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں کرو گے تو اگلی نسل ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر دنیا میں جو بنایا وہ مسجد تھی۔ ان اول بیت وضع للناس، اس کو کہا للناس، کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو میں نے بنایا للذی ببکہ مبارکا ہدی للعالمین، وہ مکہ کی مسجد تھی جو میں نے سب سے پہلے بنائی۔ اور جب ہمارے نبی مدینہ گئے تو سب سے پہلے مسجد بنائے، اپنا گھر بار میں بنایا، پہلے مسجد بنائے۔ جب آپ قباء میں ٹھہرے 2 ہفتے، کلثوم بن حدم کے مقام پر، کلثوم بن حدم کے مکان پر جب آپ تشریف لائے تو آپ کو کلثوم بن حدم قباء کے سردار تھے، بنی عوف قبیلے، انہوں نے اپنے گھر ٹھہرایا
اور میں کہا پہلے یہاں میں مسجد بناؤں گا. تو 2 ہفتے وہاں ٹھہرے اور مسجد بنے, مسجد قباء. آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی, آپ نے کہا ابو بکر اونٹنی کو اٹھاؤ. ابو بکر نے زور لگا نہیں, بس طرح کا عمر تم اٹھاؤ. عمر آیا اور پورا زور لگایا, شتربان نہیں اٹھا سکتا. رام کا علی تم اٹھاؤ. علی جوش میں آ کے اس کے اوپر سوار اور اس کو اٹھایا. اس نے جو ایک جھٹکا دیا حضرت علی اڑ کے ہو گیا. آپ نے کہا یہ اشارہ ہے کہ میری مسجد یہاں بنے, وہاں مسجد قباء آپ کو پتھر اٹھا رہے ہیں. کبھی ایک مسلمان وہاں نہیں تھا, یہ چند ایک ہوں گے قباء میں, چند ایک مسلمان تھے. 2 ہفتے کیا فرمایا اور اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے. تو جمعہ کی نماز آپ نے بنو سالم کے محلہ میں پڑھائی, اور اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے مدینہ تو آپ کے دل میں تھا میں اپنے نانوں کے گھر پر بنو نجار. عبد المطلب کی جو والدہ تھی وہ بنو نجار سے, لیکن آپ زبان سے کہتے ہوئے آپ کو اس لیے حیات کی کرتے, دوسرے کہیں گے ہمیں چھوڑ دی اور ان کے پاس چلی گئی. دل میں خواہش تھی کہ بنو نجار کا مہمان ہو. تو جب آپ مدینے میں انٹر ہوئے تو یوں قطار میں کھڑے ہوئے, بنو نجار, بنو عبد الاشہر, بنو بیضاء اور اوس اور خزرج اور بنو سلیم اور بنی سالم, اس طرح بنو عجلان, یہ سب بڑے بڑے قبائل کے سردار. یا رسول اللہ ہمارے پاس یا جب آپ مدینے میں انٹر ہوئے تو آپ نے اونٹنے کی وہ مہار چھوڑ, رسی چھوڑ, آپ نے کہا بھائی اتنا معمورہ بھائی جس کو اللہ کا امر ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ وہاں جا کر بیٹھے گی, آپ نے اس کو یوں پھینک دیا, اس کی رسی کو ڈال دیا. تو سارے سردار بڑھ کے دعوت دیتے رہے کے پیچھے سے گئی. مدینے کے سینٹر میں ایک خالی جگہ تھی, وہاں جا کے وہ بیٹھ گئے. تو آپ نے کہا یہ مسجد جہاں آج مسجد نبوی ہے. تم آتے جاب کے ڈھونڈنے میں لگے, تم آتے مسجد بنا, تم مسلمان تھے, تم نے پہلی سطر قرآن کی پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین, پالنے والا اللہ ہے. کافر کو دھوکہ لگا اللہ کے معبود ہونے میں, وہ پتھر کے آگے جھک گیا, کوئی انسانوں کے آگے جھک گیا, اور مسلمان کو دھوکہ لگا اللہ کے رب ہونے میں. اس کے بعد وہ اٹھی اونٹنی, اور اس نے ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے آدمی دیکھ رہی ہے, چاروں طرف گھر تھے, تو نہیں دیکھنے. پھر ایک دم اس نے بنو نجار کی طرف رخ کیا اور ان کے محلے میں داخل کیا, اور جا کر آپ لوگ ایوب انصاری کے گھر کے قریب بیٹھے. پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. وہ یتیم بچوں کی زمین تھی تو انہوں نے ہدیہ کرنا چاہیے, تو آپ نے نابالغ سے ہم ہدیہ قبول نہیں کرتے ہیں بھی یتیم, اس کی قیمت ادا کروائی اور پھر مسجد کی بنیاد رکھی. اس کے بھی پتھر خود ڈھو کے خود پتھر لگا کے اپنے مسجد کو بنایا. اور جب اللہ دنیا کو تباہ کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا, پہلے مسجدوں کو ختم کرے گا, پھر قیامت کو قائم کرے گا. بیت اللہ کے ہوتے قیامت نہیں آ سکتا. لہٰذا پہلے حبشے کا ایک لشکر, حبشی ایک آپ نے کہا دیکھنا حبشے والا, کالا حبشے والا, وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ رہا ہے, اس کو توڑ دیا جائے, گرا دیا جائے, پھر اس کے بعد اللہ قیامت کو قائم کرنا ہے. لیکن مسجد کو اتنی عزت ملی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ساری زمین زیر و زبر ہو جائے گی, لیکن جب پہلا جھٹکا آئے گا زمین کو تو جہاں جہاں زمین پر مسجدیں تھیں تو یہاں کچھ کو نہیں ہوگا,
مجھے لگتا ہے کہ ساری آبادی سمٹ کر مشرق وسطی میں ہوگی قیامت کے قریب. مجھے کہیں شراب تو نہیں ملی، لیکن جب میں وہ قیامت کی احادیث پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے کیسے کیا صاف ہے کہ دنیا کی آبادی سپڑ کر اسی سینٹر میں ہو. یہ ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو، یہاں بھی ہو، لیکن مسجد تو نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ کہنے والا دنیا سے بڑھ جائے گا اور مسجد بڑھ جائے گی. تو جب پہلا زمین کو جھٹکا آئے گا تو جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں نا وہاں سے وہ زمین یوں اکھڑ کے اکھڑ ہو جائے گی. یہ آپ کی مسجد ہے نا، یہ جہاں جہاں اس کا یہ ایریا ہے، یہ جیسے وہ مالی پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتا ہے تو بڑے سلیقے سے اس کو یوں بدلاتا ہے، تو ایسے زمین کو یوں کاٹ کر اوپر ہر جگہ سے یوں یوں یوں. وہ آلٹا میں مسجد سے وہاں میں نماز پڑھی وہ بھی یوں اٹھے گی اور پوری دنیا کی مسجدیں یوں اٹھیں گی اور پھر یہ بیت اللہ کی طرف سفر شروع کریں گے اور بیت اللہ کی زمین بھی اوپر ہو جائے گی. وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا، بیت اللہ نہیں ہوگا. مسجد کی کتنی بڑی مسجد بنی ہوئی بیت اللہ کی، زیرو، ایک پتھر بھی نہیں ہوگا، وہ بھی اوپر جائے گی. پھر یہ ساری مسجدیں بیت اللہ کٹھی ہوتی جائیں گی، 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 ہوتی جائیں گی. پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے ان ٹکڑوں کو جمع کرے گا اور پھر ان کو اٹھا کر جنت میں ڈالے گا. اس لیے میرے نبی نے کہا مسجدیں جنت کے باغ ہیں، مسجدیں جنت کے باغ ہیں. جب اللہ نے کائنات کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو مسجد بنائی، اور جب برباد کرنے کا ارادہ کرے گا تو مسجدوں کو اٹھا دے کر توڑ دے گا. تو مسجد کے ساتھ مسلمان کو جوڑا. اللہ نے کہا بیوتی فی الارض مساجد، مسجد دنیا میں میرا گھر. ایک دفعہ ہارون رشید نے کہا غصے میں اپنی بیوی سے، اگر آج رات تم نے میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق. پیچھے سیدنا طلبہ وغیرہ بھی مارے گئے، ایک ہی کی کوئی جہاز تو ہے نہیں جو اڑا کے نارے پہنچاتے تھے. تیز ترین سواری گھوڑا ہے. گھوڑا کتنا بڑھائے گا؟ 3 بر اعظم جو اس کی حکومت. تو اس نے علماء بننے کی کہا بھائی یہ چگل مار بیٹھا ہوں دسو جی کا. سارے علماء نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، یہی ہے کہ تیری سلطنت سے باہر نکلے ورنہ رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. تو اس نے کہا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے کوئی ہے شاگردوں کا ایک ہے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بولو. وہ آئے، ان سے پوچھا کہ ابو یوسف میں نے یوں کہہ دیا ہے کوئی طلاق نہ پڑھنے کی صورت کا. کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے. تو علماء نے ان کو ایسے سواریہ نظروں سے دیکھا کہ وہ کیویں؟ تو انہوں نے فرمایا وہ قرآن کی آیت پڑھی ہے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ. اس میں ہارون کی حکومت نہیں ہے. تو اس نے رات مسجد میں گزاری، وہ طلاق سے بچی اور وہ یوسف کو چیف جسٹس بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسجد بنائی، تعلیم کا انتظام کیا. اور یہ آنکھوں سے آپ جا کے دیکھو کہ وہاں کی نسلیں، عرب نسلیں عیسائی ہو گئی کہ انہوں نے نہ مسجد بنائی، نہ مدرسہ بنایا، نہ اسکول بنایا. چلو اپنا کتنے پورا ناروے خرید لیں، وینزویلا اور پاناما کے عرب میں انہوں نے ایک اسکول نہ بنایا اپنے بچوں کو اسلامی رنگ میں تعلیم دینے کے لیے. مدرسے کو تو چلو ایک مدرسہ نہ بنایا، مسجد نہ بنائے. اب تبلیغ کا کام کیا ہے. مجھے ایک وینزویلا کا عرب میرے گلے لگ کے تھوڑے مار کے ہونے لگے، کہنے کا اگر تم لوگ نہ آتے تو جتنے ہم بچ گئے نا ہم بھی سارے مرتد ہو چکے. ہم تبلیغ والوں کا احسان مانتے ہیں جنہوں نے آ کر ہمارے گھروں کو دستک دی اور ہمیں یاد دلایا کہ ہم مسلمان ہیں. ورنہ ہماری نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا یہ 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، اس کو میں عالم بناؤں گا. تو میں رائن میں تھا تو نوجوان آ کے مجھے ملا، کہنے کا مجھے پہچان کر میں نہیں، کہنے میں اس کا بیٹا ہوں جو آپ کو ملا تھا جس نے کہا تھا یہ کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں.
تو دین کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو دعوت ہے، تبلیغ، جو ہمارے ذمہ ہے۔ اگر یہ تحریک ہوتی یہ پاکستان میں ختم ہو گئی ہوتی، پاکستان سے باہر کو کچھ جانتا چلی تو نظام الدین سے ہندوستان وہی کھپ کھپ رہی ہوئی، یا زیادہ زیادہ پاکستان میں رہ جاتا ہے۔ اس کو 6 بر اعظم میں کیسے اللہ نے پہنچاتا ہے؟ صحابہ اور تابعین اس دور کو نہ کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ اس کے پکڑنے کا تصور کرنا چاہیے توہین حضرات۔ میں یہ پورے دل کے یقین کے ساتھ اور پورے دیانتداری کے ساتھ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ہوائی فائر نہیں کرتا ہوں، کہ وہ جو 3 صدیاں اللہ کے نبی نے کہی ہیں، سب سے اعلیٰ زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کے شاگردوں کا، ان 3 زمانوں کے بعد ایسا کام نہیں ہوا، 1100 سال میں ایسا کام نہیں ہوا جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ہلا دیا۔ چاڑ جاؤ تو 14 طبق روشن ہو جائے۔ صرف یہی نہیں آتا وہ مقدر رہتا ہے کہ ہر سال چاڑ بھی تشکیل ہو، سوڈان بھی جاؤ، چاڑ بھی جاؤ، کیمرون بھی جاؤ، 2000 سال پرانی تہذیب چل رہی۔ وہاں کے لوگ جنگل کے رہنے والے لوگ اور تبلیغ جنگلوں میں پہنچے، 8 گھنٹے کا سفر تھا جنگل میں، دائیں بائیں دیہاتوں میں جہاں بھی کوئی مسلمان آواز سے تبلیغ کو جاتا ہے، جنگلوں میں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے کہ ہاتھیوں کی جگہ، یہ بھیڑیوں کی جگہ، یہ زرافوں کی جگہ، وہ سڑک پہ اچانک آ جاتے ہیں تو لہٰذا احتیاط سے چلتے ہیں۔ تو بھائیوں میں آپ سے 3 باتوں کی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اس تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے قائم کیا جائے، کو میں زیادہ قربانی نہیں مانگ رہا، ہر ایک کو صرف ایک ویکینڈ 1 مہینے میں لگوا، آپ خود بھی جاؤ، اپنے بچوں کو تیار کرو۔ دوسرا، مساجد کا اہتمام۔ میں جب آتا ہوں حال میں بیان کرتا ہوں، تم میں اتنے نہیں ہیں کہ مل کر ایک مسجد بنا دے جس میں 5-6 ہزار آدمی آ کے نماز بھی پڑھ سکے، بیان بھی سن سکے۔ اگر تم سب سنجیدگی سے سوچو تو تمہارے لیے کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں۔ بیوٹی فی الارض المساجد، مسجد میرا گھر ہے دنیا میں، میرا اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتا تھا، کیا جلاتے تھے؟ یہ کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے، ٹیڑھی، جس کے اوپر وہ کھجور لگتی ہے، اس کو عربی میں ارجوم کہتے ہیں، وہ جلاتے تھے۔ اس میں ہوتے ہیں ریشے، تو آہستہ آہستہ جلتے رہتے تھے، لکڑی تو ایک دم جل جاتی ہے، اس میں ریشے ہوتے تو آہستہ آہستہ جلتے تھے، کبھی شعلہ کم کبھی زیادہ دھواں، لیکن بہرحال کچھ روشنی ہوتی تھی۔ 9ویں ہجری میں یعنی 9 سال کے بعد تمیم داری ایک شخص ہے رضی اللہ عنہ، وہ ملک شام گئے تھے تو وہاں انہوں نے لیمپ دیکھا، وہ لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر وہ مسجد نبوی میں جلایا، مغرب کی نماز کے لیے اللہ کے نبی آئے تو دیکھا لیمپ چل رہا، تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا، اتنے آپ خوش ہوئے۔ تو نوفل بن حارث آپ کے تایا داد بھائی وہ پاس کھڑے تھے، یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی ہے، میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک لیمپ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہوا۔ تو آپ لوگ لمبی سوچ نہیں سوچ رہے ہو کہ آئندہ آنے والی نسلیں پاکستان واپس نہیں جائیں گے، انڈیا بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گے، یہی رہیں گے اگر ان کے لیے اسکول نہ بنائے، اگر ان کے لیے مدرسے نہ بنائے، اگر ان کے لیے مسجد نہ بنائے
اگر ان کے لیے تبلیغ کا کام زندہ نہ کیا تو وہ گم ہو جائیں گے. میں اپنے بچے کا پیٹ درد نہیں دیکھ سکتا، جہنم میں جلتا کیسے دیکھوں؟ میرے درمیان والے بیٹا وہ شرارتی تھا بچپن میں، تو دیوار سے گرا اور اس کا بال ٹوٹ گیا، تو میں گھر میں نہیں بیٹھ سکا، اس کی وہ چیخوں کو بات سن کر میں ڈیرے میں چلا گیا. تو میں جہنم میں جلتا کیسے دیکھوں؟ اپنے آپ کو دیکھوں یا اپنے بچوں کو دیکھوں جہنم میں جاتا ہوا. تو آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. 4 سال پہلے آئے تھے، 5 سال میں نے کہا تھا کہ یہاں مدرسہ بناؤ یا اسکول بناؤ، بڑی مسجد بناؤ، کسی کی کان کو جو نہیں ہوئی. پہلی وحی کیا آئی ہے؟ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق. پہلی چیز کیا پڑھو؟ اپنے رب کی پہچان پڑھو. اپنے رب کی پہلا علم ہے اللہ کو جانا. مخلوق کو جانا اور اللہ کو نہ جانا کتنے گھاٹے کا سبب ہے. مجھے ان قوموں پہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کائنات کے کیسے راز کو لے کے اتنی بڑی قدرتیں دیکھ کر اللہ کی طرف سے نہیں جا رہا. اس کا بنانے والا کیسا زبردست ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پھر اللہ کا اقرا، صرف دین نہ پڑھ، اپنی ضرورت کا علم بھی پڑھ. کہ علم میں اوروں کے محتاج ہوگے تو عزت سے کھڑے نہیں ہو سکتے. علم تو وراثت نہیں ہے، علم تو باقی چیزیں جو لے لے، جو قوم لے لے. مغرب والوں نے محنت کے لیے کو امام بنا، نہ اللہ کو جانتے نہ اللہ کو جانتے. اقرا وربک الاکرم، وہ تیرا پالنے والا، تو پڑھو تجھے پڑھائے گا. رب کے رب میں شرک تجھے اللہ علم دے گا. رب تربیت کرنے والا، روٹی کھلانے والا سر. 33 صفاتی نام رب کے نیچے آتے ہیں. جو 99 نام ان میں سے 33 نام لفظ رب کے نیچے آتے ہیں کہ وہ تجھے پڑھائے گا. کیوں کہ وہ اکرم ہے، بڑا عزت دینے والا ہے. تم تھوڑا کرو گے وہ زیادہ دے، تم تھوڑا کرو گے وہ زیادہ دے. کبھی بیٹھے بیٹھے ایک صفحہ کتاب سامنے نہیں ہوتا اور قرآن کی کسی آیت کا، حدیث کا ایسا مطلب سامنے آتا ہے کہ اپنا دماغ چکر کھا جاتا ہے کہ میں نے نہیں یہ ڈھونڈا، کسی اور نے مجھے دیا ہے، کسی اور نے دیا ہے. اقرا وربک، پڑھ کہ تیرا پرورش کرنا. پرورش سے مراد کی روٹی نہیں، تیرے علم کی پرورش کرے. الاکرم، تو تھوڑا کرے گا وہ زیادہ دے. جتنی ایجاد ہے نا ان میں 99% چیز کوئی اور ڈھونڈ رہے تھے، مل کچھ اور گیا. حادثاتی طور پر حادثاتی نہیں تھی، آفاقی تھی، اللہ دینا چاہتا تھا لیکن ڈھونڈ کچھ اور رہے تھے، پہنچ کہیں اور گئے. واسکو ڈی گاما انڈیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا امریکہ پہنچ گیا. پھر کہا الذی علم بالقلم، علم بالقلم، قلم کی طاقت کو بیان کیا ہے. قلم ایک واحد چیز ہے جس کی سیاہی سے نور پھیلتا ہے، باقی ہر سیاہی سے اندھیرا پھیلتا ہے، قلم کی سیاہی سے نور پھیلتا ہے. اگر وہ صحیح ہے، اگر وہ تعریف صحیح ہے، اور اگر غلط ہو تو پھر رات کے اندھیرے اتنے نہیں سیاہ ہوتے جتنے اس تعریف کے اندھیرے سیاہ ہو جاتے ہیں.
علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو تمہارا رب وہ سکھاتا رہے گا جو تم نہیں جانتے، اس نے سکھایا اور سکھاتا رہے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو علم دنیا کی طرف بھی اشارہ ہے، علم دین کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اپنی اولاد کو عالم بھی بنا، کچھ علم والے تھے وہ نصیب سے، ضروری نہیں کہ عالم کی اولاد عالم ہو، ضرور تو نصیب ہی ہو۔ میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا، میں ایک زمیندار بیک گراؤنڈ رکھنے والا، اور میرے رب نے میرے لیے کچھ اور لکھا تھا کہ میں اپنے بچے کو نہیں بنا سکتا، اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ یہ تو آسمان والے کے فیصلے ہوتے تھے، لیکن یہاں تم پر فرض کفایہ ہے اپنی اولاد میں سے علماء تیار کرنا، اتنے علماء تیار کرنا جو یہاں نسلوں کو سنبھال سکے۔ کیوں پاکستان سے عالم ہے جس کو یہاں کا پتہ ہی نہیں، نہ یہاں کی زبان جانتا ہے، انڈیا سے کیوں ہے، پاکستان سے کیوں ہے، یہیں سے تیار ہے۔ وہ یہاں کی زبان جانتا ہو، یہاں کا ماحول جانتا ہو، یہاں کی نیچر جانتا ہو، یہاں کی نفسیات جانتا ہو۔ انگلینڈ میں پاکستان انڈیا سے علماء آ گیا، انہوں نے وہی دیوبندی بریلوی کی آگ لگا دی، فرانس میں دیوبندی بریلوی کی آگ لگا دی، کہ جس ماحول سے وہ گئے تھے انہوں نے وہی وہاں اندھیرے قائم کر۔ کچھ سارے ایک جیسے نہیں، لیکن ایک ہی ہوتا ہے تو وہ کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ تمہاری اپنی نسل میں، تمہارے بچوں میں زبردستی نہ ہو، ان کی ذہن سازی ہو، کیونکہ عالم بنانا ضروری نہیں، نیک بنانا ضروری ہے۔ نیک ہونا فرض عین ہے، عالم ہونا ایک فرض کفایہ ہے، اور جب زیادہ علماء پر مصاب ہے، لیکن یہاں فرض کفایہ ہے کہ آپ کی یہاں کی جو نسل ہے ان میں ایسے علماء ہوں جو نارتھن جانتے ہوں، یہاں کی فضا جانتے ہیں، یہاں کا ماحول جانتے ہیں، وہ مسجدوں اور ممبر کو آباد کریں، یہاں کی نسلوں کو بھی اسلام کا تعارف کریں۔ کیونکہ اللہ کی طلب ہر انسان کے اندر اتنی ہی نیچرل ہے جتنی روٹی کی طلب نیچرل ہے۔ جیسے آدمی کو خود بھوک کے وقت روٹی کی تلاش ہوتی، ایسے ہی ہر آدمی کی روح میں اللہ کی طلب اور تلاش، اس کے بغیر چین پائی نہیں سکتا۔ جیسے بھوکے کو روٹی نہ ملے تو اسے چین نہیں، اس روح کو اللہ نہ ملے چین نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا بیچارے کتنے بے چین روح ہیں، کبھی موسیقی میں ڈوبتے ہیں، کبھی شراب میں ڈوبتے ہیں، کبھی زنا میں ڈوبتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ جب اللہ نہیں ملا تھا، جنید جمشید جب مجھے پہلی دفعہ ملا تھا تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا 97 کہ مولانا ایک پاکستانی نوجوان جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے، جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، یہ کیوں ہے؟ میرا اندر پریشان ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ سب کچھ ہے لیکن اللہ کا تعلق نہیں، اور اللہ کا تعلق نہ ملے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی وحی پہ آپ غور کریں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلی دفعہ ہی جب یہ جبریل نے یوں کھولا، سبز ریشمی کپڑا تھا جس پر یہ لکھا ہوا، تو اگر اللہ چاہتا تو پہلی دفعہ نہیں کھول سکتا تھا نظر، تو جبریل کہتے پڑھو، اور فوراً پر ڈالنے کا ماں آنا درکار ہے، مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ ایک ہے تلاوت، ایک ہے قراءت، ان دونوں کے مطلب میں فرق ہے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو کہتے ہیں تلاوت، اور قراءت کا مطلب ہے ایسا پڑھنا جس میں پڑھنا سمجھ میں آ رہا۔ اس لیے اتر نہیں آیا پہلی وحی آئی اقرأ، قرآن میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21واں پارہ۔ اقرأ، جب آپ نے کہا ما انا بقارئ، مجھے تو نہیں آتا پڑھنا، تو جبریل نے یوں سینے سے لگا کے زور سے کھینچا،
حتی بلغ منی الجہد، اتنا بھینچا کہ میری پسلیاں ٹوٹنے لگی. پھر کہا اقرأ، آپ نے کہا ماں آنا درخوا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر انہیں دوسری دفعہ پھینکی زور سے، پھر چھوڑا اگر میری پسلیاں ٹوٹنے لگی. اقرأ ماں آنا درخوا، مجھے نہیں آتا پڑھنا. پھر تیسری دفعہ زور سے، 3 دفعہ رگڑا دے کے کیا بتا ہے کہ علم کے لیے نبیوں نے بھی مشقت اٹھائی. تم انٹرنیٹ پہ لینا چاہتے ہو، نیٹ پہ پڑھ کے آپ عالم بن جائیں گے. تیسری دفعہ ایک دم اللہ نے پڑھا. اللہ چاہتا تو پہلی دفعہ نہ اٹھا سکتا. تیسری دفعہ پڑھا خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 19 الفاظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 صحابہ اور اس کے بھی 19 الفاظ، اور والناس سے پیچھے یہ 19ویں سورت بنتی. آگے اس چھوٹے چند آیات میں پورا پروگرام چپ نہیں، جس میں سارے پروگرام ڈال دیا. ایک چھوٹی سی چپ، یہ چھوٹی سی چپ میں نا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ 3 طبقے بنے. ایک طبقہ ہوگا باطل کی دعوت دینے والا، ایک طبقہ ہوگا حق کی دعوت دینے والا، ایک طبقہ ہوگا حق کی دعوت پہ چلنے والا، ایک طبقہ ہوگا باطل کی دعوت پہ چلنے والا. اور باطل پر چلنے کا جو اندر میں پیدا ہوتا ہے، غلط چلنے کا جو اندر میں پیدا ہوتا ہے جذبہ، وہ پیدا ہوتا ہے مال جب آتا ہے. جب دنیا ملتی ہے تو آدمی مست ہوتا ہے، اور موت کا تصور اس جذبے کو توڑتا ہے. ملک مظفر گجرات کاٹھیاواڑ کا بادشاہ تھا، بہت نیک حکمران گزرا. اس نے اپنے دربار میں ایک درباری بٹھایا ہوا، اس کو کفن دیا ہوا اور اس پہ کافور چھڑکا ہوا. روزانہ کافور چھڑک کے بیٹھا اور اس کے ذمہ تھا کہ اگر میں کوئی غلط فیصلہ ظلم کا سناؤں تو تم نے کھڑے ہو کر یہ کفن یوں کر دینا ہے. کہ بادشاہی میں آدمی بہکی جاتا تھا، چھوٹے لیے موٹر میں بھی لے رہے تھے وہ دنیا چالنا بدلیں گے. تو جب کبھی ملک مظفر کو غلط فیصلہ کرتا تو وہ کھڑا ہو کے کفن یوں لہراتا تو ملک مظفر بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا اور فیصلہ واپس لے لیتا تھا. تو ساری انسانی جو زندگی ہے نا، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ہوں گے جو حق کی طرف بلائیں گے، کچھ ہوں گے جو شر کی طرف بلائیں گے، کچھ ہوں گے جو حق کا ساتھ دیں گے، کچھ ہوں گے جو باطل کا ساتھ دیں گے. حق پہ چلنے کا خیال آئے گا موت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے، اور غلط راہوں پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا مال اور دنیا کے ساتھ اسباب کی وجہ سے. تو اب آپ ایک ایک لفظ ان کی اشارہ کلا ان الانسان لیطغی. یہ جو انسان ہے یہ بڑی جلدی اپنی اوقات کھولتا ہے. پیچھے لائے بیس بنے ہو، پڑھو وہ سیکھو. کیوں سیکھو؟ وجہ یہ کہ انسان بڑی جلدی بنیاد ہے. کس وجہ سے کھولتا ہے؟ اب استغنا، جب پیسہ تو غلط چیز کی بنیاد کیا ہے اور اس پر شخص اور آدمی کیسے یہ آگے پھر اگلا نہ چوٹ ان الی ربک الرجعی. دیکھو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کہنا حسرت ستارہ، بڑا رہ گیا سبھی میٹھا ٹھسارا.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ان الى ربك الرجع ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، باطل کا دائی دیکھو تو صحیح، جو میری ماننے والے کو روک رہا ہے، میری ماننے والے کو روک رہا ہے، شیطان کی شتم اڑے آیا، باطل کی دعوت کرتا ہے۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، یہ اگر آپ آ گیا کہ بات حق کی دعوت دینے والے امر بالتقوى، أرأيت إن كان على الهدى، یہ اس بات اس حق کی دعوت پر چلنے والے آ گیا۔ ألم يعلم بأن الله يراه، دیکھ لو اللہ دیکھ رہا ہے۔ كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية، اگلا میں چھوڑ رہا ہوں، آیت سجدہ ہے۔ تو ایک چپ میں سارا پروگرام ہے کہ اس کائنات میں 4 طبقے بنے، ایک طبقہ ہوگا حق کی دعوت دینے والا انبیاء، جس کا آخری صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کی امت، اور ایک طبقہ ہوگا ان کی مان کے چلنے والا، ان نبیوں کی مان کے چلنے والا صالحین۔ ایک طبقہ ہوگا شیطان، اور شیطان کے من الجنۃ والناس، شیطان کے شتونگڑے انسان اور جنات میں سے۔ ایک طبقہ ہوگا ان کے پیچھے چلنے والا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ان سب کے لیے پہلا قدم ہے کہ تم غلطی سے بچو، حق پر آؤ، تم شیطان سے بچو، رحمان کی راہوں پر آؤ، تم مال کے نشے سے بچو، اور تم اللہ کے خوف تو دل میں اتارو۔ اس کا پہلا قدم ہے آنکھیں کھولو، اقرا، سیکھو۔ صرف پڑھنا نہیں، پڑھنا ہے اترو، اور پڑھنا پلس سیکھنا وہ ہے اقرا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب جو بیٹھے ہوئے صرف آپ ہی ارادہ کریں۔ اللہ کے نبی نے مسجد کے لیے چندہ مانگا، چندہ کیا، لوگوں کو ترغیب دی، غریبوں کے لیے آپ نے مال دینے کی اپیل کی۔ پاکستان سے آگے علماء کے لیے چندہ دو وہاں بنانا ہے، ان کو کیوں دے تو یہاں چندہ کر کے یہاں کرو۔ مسجدیں ایسی بناؤ، وہ ایک تو بناؤ، ایک تو ایسی بناؤ کہ اگر کوئی اجتماع رکھنا پڑے حال میں چوک کرائے پڑے، ہمارے پاس مسجد بنی، اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے قربانیاں بھی آج اب اس پر ایک اور سٹوری بننے کی انہوں نے اجازت دی۔ 82 میں گیا تھا تو پہلا اسکول اسلامی برٹش گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی تھی اور وہ کھلا تھا 82، اور وہاں اسکولوں کا جال مشہور ہے، اور لندن سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک ہر جگہ اسلامی اسکول، بچے نہیں دین کا شوق ہے، دنیا پر فضا پر دین کا شوق ہے، مدرسہ لندن سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک مدرسوں کا جال مشہور ہے۔ تو یہاں دینی مدارس کا کم از کم ہر مسجد میں تمہارے بچوں کے قرآن کے پڑھنے کا انتظام ہو، یہ تم پر فرض ہے۔ اور ایسے اسکول بنانا کہ جس میں تم اپنے بچوں کو اپنا ماحول دے سکو۔ ابھی تمہارے پاس یہ اسباب نہیں ہے تو اللہ کو دور تو نہیں ہے، شہرت سے ضرور کر آپ لوگ اپنے دلوں میں ٹھانو کہ ہم نے یہاں اللہ سے مانگ کر مدارس چونکہ ایک مدرسہ تو بناؤ، ہماری آبادی تھوڑی ہے، 1.25 لاکھ مسلمان ہیں، چلو انگلستان کی تو آبادی زیادہ ہے، لیکن انہوں نے پڑھنا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی گئے تھے مصر میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ ہو کے نکلے تھے، ان
کی نسل میں تو ہوتا نہیں آپ. تم تو کوشش کرو نسل بڑھاؤ یہاں. وظیفہ بھی مفت ملے گا اور امت بھی بڑھے گی. مسلمان سے الگ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس نسل کی عورت سے شادی کرو جس میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا اور نبیوں پر کہ میری امت سب سے زیادہ ان کا ودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. ہمارے یہاں کثرت اولاد عیب سمجھا جاتا ہے اور یہ سب سے مطلب یہ کہ جو مالدار لوگ ہیں نا یہ اس کو فرما مبتلا ہے. وہ زمین تقسیم ہو جائے گی, زمین تقسیم ہو جائے گی. یہ میرا چھوٹا جو ہے 10 سال کے بعد پیدا ہوا تو میری ماں ناراض ہو زمین تقسیم ہو جائے گی. میں کہ ہم آگے میں کوئی آپ کرو لے آئے اگے اللہ دیتی نانو بھی اللہ دے گا اور غریب کا 10 لانا شکر ہے جدا ہاں 2 لاکھ کا کام چنگا لگتا ہے. یہ کم بچے خوشحال کرانا ہے بہت بڑا جہاز ہے. کم بچے خوشحال کرانا نہیں نیک بچے خوشحال کرانا. بچے نیک ہوں تو زیادہ ہوں تو میں رحمت ہے. میرا چاچا تھا بہت ہو گیا تو اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی گزر. ہماری چاچی اس نسل سے تھی ہمارے خاندان میں جس میں عورتوں کے بچے گزرتی یا ہوتے نہیں اب 2 میکسیمم میں نے دیکھا 3. تو وہ ہماری چاچی لوگوں کے ایک بیٹا ہی. تو جب وہ بیٹے کی بھی شادی ہوگی بیٹی کی بھی شادی ہوگی تو وہ کہا کرتے تھے شادہ کسے سے 2 نہ ہونا, شادہ کسے سے 2 نہ ہونا. 1 ایکڑ میں گھر. بیٹی گئی سسرال, بیٹا نکلا اپنے کام پیچھا بیٹی سارا گھر بابا. جب تھوڑا عمر آگے جاتی پھر پتا چلتا جب گھر ویسے تو ویسی عادت ہوگی. میں تو لگتا ہے میں قبرستان ہی چاہ رہا ہوں. چپ شوق ہر پس سے چپ نہ پاؤں آنا تو رکشا نہ کوئی چنگی چاہیے نہ کوئی لڑکوں کا شور نہ کوئی بچوں کا شور. قبرستان سارا یورپ قبرستان ہے. تو بھائیوں میں بڑی سنجیدگی آج میں نے چھٹی رکھی تھی کہ میں مسلسل سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں. روزانہ بیان سفر بیان. میں نے آج چھٹی کروں آرام کرتے سفر. تو پھر مجھے یہ بات یاد آئی. میں نے یہ بات یہاں بڑی ضروری ہے. میں پہلے بھی کہہ گیا تھا کسی کے کان پہ کیوں نہیں رہیں گی. تو میں نے ان سے کہا یار جمع کرو جتنے بھی آ گئے میں چلو اپنی بات کو پڑھوں. نہ زیادہ جمع ہو تھوڑے بھی جمع ہو جائیں تو بات کو ایک آدمی بھی لے لے تو کھڑا کر دیتا ہے. لینے والے نہ ہوں تو لاکھوں بھی ہوں تو کچھ نہیں ہو تو ایک بات کو لے لے تو کیسے کیا ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک آدمی ان پڑھ حافظ قرآن حافظ پڑھنا 1964 میں 4 مہینے لگائے اور پہلا آدمی داڑھی کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں اترا. پہلا مسلمان جس کے داڑھی پورے جانسبرگ میں ایک مسلمان کی داڑھی ایک عورت کرتے ہوئے اور وہ ان پڑھ اور اسے بیان کرنا بھی نہیں آیا کیونکہ بڑا مقرر قدیم تھی. لیکن تبلیغ اس وجہ سے وہ جو پھرا ہے میں 91 میں گیا تھا تو وہاں اتنے بڑے بڑے میں نے مدارس دیکھے اور ان کے اسکول اور ان کے مدرسے اور نوجوانوں کی داڑیاں بچیوں کا حجاب پردہ ان کا یہ ایک آدمی کی محنت. کوئی بڑا تاجر بھی نہیں تھا متوسط. تو بھائیو یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں. ایک اس تبلیغ کو اپنی ضرورت سمجھ کے آپ رہا اس کے لیے ٹائم
اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے آراستہ کرنا، اس کے لیے مسجدیں بناؤ، اس کے لیے مدرسے بناؤ اور اپنے اسکول بناؤ، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسلامی ماحول آگے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ نبیوں کے گھر میں کافر پیدا ہو گئے، وہ تو مالک کا نظام، کافروں کے گھر میں نبی پیدا ہو گئے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماحول، اس نسل نے بڑھنا ہے، آپ سوالات ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ اور بڑھیں گے، یہ اور بڑھیں گے، تو ان کے پاس، آپ سب کے پاس یہ انتظام ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے دین کو بھی سمجھنے والے ہوں، دنیا کو بھی سمجھنے والے ہوں، یا مساجد بھی ہوں، یا اسکول بھی ہوں، یا مدارس بھی ہوں۔ یہاں سے جماعتیں جائیں ساری دنیا میں، ماشاءاللہ انگلینڈ والوں نے یورپ میں، امریکہ میں اللہ کے فضل سے جماعتیں بھیج کتنا، پاناما میں کیا، میں تمہیں کیا سکتا، پاناما چھوٹا سا ملک ہے، اور کتنے مسلمان ہیں؟ 500 ٹوٹل مسلمان پاناما میں، انڈین پاکستان میں 500، عرب ساتھ ملا دو 2000 ہے، 3000۔ تو وہ مجھے لے گئے، اب وہ مدرسہ چالو ہو چکا ہے، انہوں نے مجھے مدرسہ دکھایا، میں دیکھ کے سب پکڑ کے بیٹھ گیا کہ پاکستان میں بھی اتنا بڑا مدرسہ کوئی اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے، اور اس وقت تک اس پر کوئی 20 لاکھ زیادہ کر چکے، اور سارے وہاں کے رہنے والے اچھے خوشحال ہیں، لیکن اتنا نہیں ان کے پاس کہ اتنے پیسے کو لگا، یہ انہوں نے نیت کی 10-12 ایکڑ زمین، بڑی خوبصورت پاناما ہے، ویسے تمہارے اس کی طرح ہے، لیکن اس کا موسم بڑا اچھا ہے کہ گرمی سردی ایک ہی موسم رہتا ہے، یہاں تو سردیاں دوسری آپ کے گھر جانتے ہو تو یہ سڑکوں میں لیکن ان کا موسم بڑا خوبصورت ہے، 100 سال 28 30 میں ان کا ٹیمپریچر رہتا ہے، وہ 100 سبز ہے، تو روزانہ 10 لاکھ ڈالر کا کیلا وہ بیچتے ہیں، روزانہ ایک دن کا کیلا 10 لاکھ ڈالر کا، تو اس میں عرب بہت زیادہ خوشحال ہیں، اور انڈین پاکستانی بھی اچھے خوشحال ہیں، تو 500 نے وہاں مدرسہ چالو کیا ہے، تو پورے جنوبی امریکہ سے وہاں بچے پہنچ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا کھوٹا بنایا ہے، چھوٹا سا کھوٹا، اور وہاں کو 50 ایک لڑکے، تو پھر مجھے سارے اربوں کے بچے پڑھے، چلی سے لے کر امریکہ کا وہاں بچے پڑھے، تو بھائی اس کو آپ سنجیدگی سے لو، اس کو اپنا تقاضا بناؤ، اس کو اہمیت دو، آپ جو بڑے حضرات ہو سارے مل کر اس کو سوچو کہ ہم نے اس کو کیسے وجود دینا ہے، تبلیغ کا مرکز بہت بڑا بناؤ، ڈیوزبری کے برابر مرکز بنانے کی نیت کرو، بخیل سے اللہ کی یاری نہیں لگ سکتے، جب اٹھا ہو ساری زندگی سجدے کر رہا، اللہ کی سخی سے یاری ہے، چاہے پاسے کی کرو، اور بخیل سے اللہ کی یاری کبھی نہیں لگ سکتی، چاہے وہ ساری رات حاجت ہو۔ سامری کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ سامری کا جس نے وہ بنایا تھا گائے کا بچہ، اور بنی اسرائیل کو اس پوجا پہ لگا کر کہنے کا یہی ہے تمہارا ہمارا خدا، تو اللہ نے کہا سب کو قتل کیے گئے، کتنے قتل کیے گئے، تو سامری بھی پکڑا گیا، سامری تو مسلمان بھی نہیں، منافق، تو جب اس کے قتل کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، جبریل آ گیا، کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامنے کو چھوڑ دو، یہ اپنی موت آپ لا نساس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کہنے گیا کب وقت یہ تو یہ سارا کام کرنے والا تھا، اس کے اور ہے بھی یہ منافق، آپ کیوں اس کی اللہ تعالیٰ آپ یہ کیوں فرمانے کے بیچ کو میں چھوڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام وقت سخی ہے، مجھے اس کا قتل ہونا اچھا نہیں، آپ بھی معذرت کریں۔ تو مسلمان اور بخیل سمجھ میں آنے والی بات، سخی ہونا چاہیے، لگاؤ
خزانوں سے دیکھیں، اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، دل سے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، ان ساری چیزوں پر آپ لوگ غور کرو، اس کے لیے وقت نکالو، اور کم از کم جمعرات کو اپنے مرکز میں جڑا کرو، اور ہر مہینے ایک ویکینڈ تبلیغ میں لگا دیا یا بڑے چھوٹے سارے۔ جب اس میں تیزی آئے گی تو اگلا بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ بڑے مرکز کی نیت کرو، اتنا چھوٹا سارا مرکز ہے، یہ بندے عمل پہ جگہ نہیں، وہ تو اطمینان سے بیٹھے، فکر ہی کوئی نہیں ہم نے اس کو بڑا کرنا ہے، اللہ بھرے گا۔ بنو ہمارا غریب سا علاقہ ہے، کوئی وہاں روزگار کے مواقع نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مرکز بنو کہتے ہیں کوہاٹ، پاکستان کا سب سے بڑا مرکز کوہاٹ والوں میں بنا، غریب، کوئی اسباب رزق وہاں ہے نہیں، وہاں کے سر پر نام بیچارے کوئی دبئی گیا، کوئی سعودی گیا، کوئی لیکن پاکستان کا سب سے بڑا کورڈ ایریا اور باہر کے ایریا سمیت کوہاٹ والوں کا۔ تم کہتے ہو کیسے بنے گا؟ تم نے بنانا، اللہ نے بنانا۔ تو اسکول کی بھی نیت کرو، مدرسے کی بھی نیت کرو، بڑی مسجدوں کی نیت کرو، اللہ تعالیٰ ابھی تک زندگی ہے لاتا رہے تو جو بیان ہو وہ مسجدوں میں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے نیت کرتے ہیں۔ چلو اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل على محمد كما انت اهل، وفعل بنا ما انت اهل، انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واعصمنا من الوهن والأمراض والأوجاع. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. یا اللہ جو باتیں ہم نے یہاں کہی ہیں انہیں وجود عطا فرما، یہاں ہر مسلمان کو اپنے دین کی دعوت دینے والا بنا دے، ہر مسلمان عورت کو اپنے کلمے کی دعوت دینے والا بنا دے. یا اللہ ان کو اپنے خزانوں سے بڑی بڑی مساجد عطا فرما، بڑے بڑے مدارس عطا فرما، انہیں اپنے اسکول بنانے کی ہمت عطا فرما، انہیں اسلامی ماحول اسکولوں میں قائم کرنے کی طاقت عطا فرما، اس میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، اور اس کے لیے یا اللہ تو فیصلہ فرما. تیرا فیصلہ ہوگا تو زمین پر بھی وجود آ جائے گا. ناروے میں، سویڈن میں، فن لینڈ میں، ڈنمارک میں، یہ دور دراز کے ملک ہیں، یہاں تیرے محبوب کی امت تو پہنچی ہے، لیکن ان کے بچوں کو، بڑوں کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے اسباب بڑے تھوڑے ہیں. یا اللہ تو اپنے غیب سے ان تمام خطوں میں وافر اسباب پیدا فرما، وافر اسباب مہیا فرما، اور یہاں کے ہر پیدا ہونے والے کلمہ گو کے لیے دین کے سیکھنے کا، دنیا کے سیکھنے کا خوبصورت انتظام بنا، اور اپنے غیر سے اس کی شکل قائم فرما، اور اس کے اہل لوگ انہیں عطا فرما، اس کے اہل لوگ انہیں عطا فرما، اہل لوگوں کو کھڑا فرما، دردواروں کو کھڑا فرما، اور اپنے غیر سے ان ساری شکلوں کو وجود عطا فرما.